بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی۔ میں ڈاکٹر محمد اکرم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام کو اتنے عرصے سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا اس میں جا رہا ہے، بہت اچھی معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ میرا بنیادی ٹاپک تو بیسیکلی انفرٹیلیٹی ہی ہے کہ میں انفرٹیلیٹی پہ زیادہ کام بھی کرتا ہوں اور سب کچھ ہے، لیکن آج جو ہے تھوڑا سا ٹائم کم ہے میرے پاس، مطلب میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ ایبسنٹ ہونا نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ کسی اور ٹاپک کی بجائے بنیادی طور پر میں ایک اور ٹاپک کے اوپر بات کر لیتا ہوں، جو کہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اچھا، بیسیکلی جتنے بھی امراض ہیں، میں ہر دفعہ ایک بات یہی کر رہا ہوتا ہوں، چاہے وہ انفرٹیلیٹی ہو، چاہے بلڈ پریشر ہو، چاہے لیور کی بیماری ہو، آنتوں کی کسی قسم کی بھی بیماری ہو، ان تمام بیماریوں میں ایک بہت بڑا رول جو ہوتا ہے ہمارے لائف اسٹائل کا ہوتا ہے۔ معمولی سے نزلے کھانسی کی بھی ہم بات کرتے ہیں، جو آج کل سیزن چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھیں، اچھی غذا کھائیں، صاف ستھری غذا کھائیں، واک کریں، ہاتھ پیر چلائیں، بھرپور نیند لیں، اسٹریس کم کریں، تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچیں گے، یا پھر ہم اگر بچیں گے نہیں تو کم سے کم ہمارے اوپر ان کا اٹیک بہت ہلکا سا ہوگا۔ تو یہی انفرٹیلیٹی میں بات کر رہا تھا پچھلے 8-10 ہفتے سے، اور آج بھی میں بلڈ پریشر میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹین کرنا ہے، اپنا لائف اسٹائل اچھا کرنا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر گردے فیل ہونے کی دوسری بڑی وجہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے گردوں کو نارمل سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اور آخر کار وہ تھک کر وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا بھی زیادہ ہے تو اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کر کے اس کو کم کریں، جس میں غذائی تبدیلیاں اور ورزش بھی شامل ہے، ورنہ ان کو ادویات کے ساتھ اس کو کم کریں۔ لیکن جو غذائی تبدیلیاں اور ورزش تو یہ ہم ہر امراض میں بول رہے ہوتے ہیں۔ انفرٹیلیٹی میں بھی میں نے یہی کہتا تھا کہ جی ہم نے واک کرنی ہے، ہاتھ پیر چلانے ہیں، کیمیکل سے دور رہنا ہے، کیمیکل والی چیزیں، غذائی ابزا جو ہم بازار کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں خاص طور سے، وہ ہمیں نہیں کھانے چاہیے، بلکہ ہم اپنی غذا جو ہے گھر کی سادی غذا، سبزیاں، سلاد، پھل، ان کا استعمال زیادہ کریں، صبح جلدی اٹھیں، رات کی اپنی نیند پوری کریں۔ تو یہ ہمارے طرز زندگی کی تبدیلی یا لائف اسٹائل کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں بیمار ہونے سے بچاتی ہے، ورنہ ہمیں ادویات استعمال کرنی پڑیں گی۔ اچھا، میڈیسن کوئی بھی ہو، ہربل ہو یا ہومیوپیتھک ہو یا کچھ ہو، ان کے اپنے مسائل بہرحال موجود ہیں گے۔ ایلوپیتھک تو خاص طور سے وہ ہے کیمیکل ہی ہے، کیونکہ وہ تو ان کے اپنے مسائل ہیں۔ ہمیں اپنے ان مسائل کو کم کرنے کے لیے ہم اپنی لائف سے ان چیزوں کو کریں۔ آج سے 10-20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے، یا محلوں کے اندر بھی ہوتا تھا، لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے، چوپالیں لگتی تھیں، ہنسنا، بات کرنا، قہقہ لگانا، کھیلنا کودنا۔ آج کی تو اب یہ چیزیں تقریباً ناپید ہو گئی ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی ہم پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، چوپال لگی ہوئی ہے، گاؤں کا مکھیا اور اس قسم کے لوگ جو تھے وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگ بھی کچھ اس قسم کی چیزیں وہ کریں، کہ اپنے لائف اسٹائل کو کسی طریقے سے تبدیل کریں۔ ہمارا لائف اسٹائل اب ہو گیا ہے موبائل، ٹی وی، وی سی آر کا دور ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کیبل نے اس کی جگہ لے لی۔ وی سی آر میں تو کم سے کم ہم یہ تھا کہ جی اگر 1-2 فلمیں بھی دیکھنی ہے تو وی سی آر لانا ہے، لے جانا ہے، واپس کرنا ہے، پھر جب آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ جب کلر ٹی وی نہیں تھا تب تو یہ بھی تھا کہ جی کلر ٹی وی بھی ساتھ آتا تھا، پھر 1 ہفتہ 15 دن۔ اب تو صبح دوپہر شام رات اگر آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، موبائل کے اوپر آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اس سے ہماری ہڈیاں، یعنی کہ جو گردن ہے یا سروائیکل ہے، وہ ہمارے لیے بہت برا ہوتی ہے، ہماری کمر کی ہڈیاں خراب ہوتی ہیں، ہماری نظر کمزور ہوتی ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے ہم بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو موٹا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ریموٹ بھی، اب تو خیر آج کل کے لوگ تو کہیں گے یہ کیا ریموٹ نہیں ہوتا تھا کبھی، تو ان کے لیے تو نہیں انجانی۔ ہم تو اس زمانے میں تھے کہ جب یہ ریموٹ شموٹ کی کہانیاں ہوتی نہیں تھیں، تو چل کے کم سے کم اس وقت چینل بھی ایک ہی آیا کرتا تھا، تو ہمیں اٹھ کے جانا ہے، شام 5 بجے کے بعد بند ہے، تو آپ کو واک بھی کرنی ہے، بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال۔ اب یہ سب پرانے زمانے کی یا عظمت رفتہ کیا کہنا چاہیے کہ اس وقت کی باتیں ہو گئیں، گزشتہ دور کی۔ لیکن ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ ہم چیزیں نہیں کریں گے تو اسی لیے ہم بیمار زیادہ ہوتے ہیں۔ طرز زندگی میں اپنی تبدیلی جو ہے وہ بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ یہ ہر ایک چیز کے لیے میں ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں، اگر آپ ورزش کرتے ہیں، سگریٹ نوشی، پان، گٹکا، تمباکو کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، نمک اور شکر کا استعمال محدود کرتے ہیں،
بازاری کھانوں، ڈبہ پیک کھانوں کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر پھر بھی بلڈ پریشر نارمل میں نہیں ہے تو آپ کا ڈاکٹر مختلف ٹیسٹ بھی کرائے گا اور آپ کو دوا کے استعمال کا مشورہ بھی دے گا۔ اور صحت مند طرز زندگی کی عادت کو برقرار رکھیں، یہ آپ کو فالج، گردے کی خرابی اور دیگر سنگین صورتحال کو یا صحت کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے مسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے ان سے محفوظ رہیں آپ، بہت ضروری ہے۔ ابھی میں خیال ہے 4-5-7 دن وہ ہوں گے، ایک صاحب آئے، ان کا جو تھا 37-36 ایج ہے ان کی، شادی شدہ ہیں۔ ہوا کیا کہ ان سے جب بات کی تو انہوں نے رپورٹ وغیرہ لائے تھے اور ڈاکٹری دوائیں کھا رہے تھے، ان کو فیٹی لیور تھا، کولیسٹرول ان کا کوئی 400 سے اوپر جا رہا تھا اور ساری چیزیں۔ میں نے کہا بھائی کیا آپ کھا رہے ہو؟ سب کچھ ہے۔ میں تو کھانے کا شوقین ہوں، بازار کے کھانے سب کچھ ہے۔ اب ان کے سارا انسسٹ اس بات کے اوپر تھا کہ بھائی مجھے یہ بتا دیں آپ کہ مجھے پرہیز کب تک کرنا ہے، ان کا زندگی بھر کرنا ہے۔ مطلب وہ پرہیز کرنے کو تیار نہیں تھے، بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا گیا کہ بھائی آپ فیٹی لیور کے ہیں، جگر سکڑ جائے گا، سیروسس ہو جائے گا، ساری چیزیں ہوں گی، آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ رہا تو خون کی یہ جو ہماری آرٹریز ہیں، آرٹریز کیا وینز کیا سبھی کچھ ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جائیں گی، گردے کے اوپر اثر پڑے گا، بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مریض آپ بن سکتے ہیں۔ لیکن بس ایسا ہے کہ کچھ میں نے کہا میں اب خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے سدھرنا ہوتا تو ہمارے پاس کیوں آتا۔ بہرحال بڑی مشکل سے ان کو سدھارا ہے اور ان سے سب کچھ کیا ہے کہ بھائی آپ یہ چیزیں نہیں کریں۔ تو لوگوں کو سمجھانا بھی ایک بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، اور لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے لیے نہیں ہے، کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر ہمارا تو مریض کم ہو جائے گا نا۔ لیکن لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اپنے آپ کو بازاری کھانوں سے اور ان چیزوں سے، اچھا یہ تو کھا لوں نا، اچھا چپس وغیرہ تو کھا سکتا ہوں نا، اچھا اب آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ تو بہرحال یہ دیگر سنگین جتنی بھی صحت کے مسائل ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر ہر عمر میں 120 اور 80 ہی رہنا چاہیے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ شاید 100 کے اندر جو تھا ایج جو تھی پلس کر لیا کرتے تھے، اگر 80 سال کا ہے کوئی تو بھائی 180 ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اب وہ سلسلہ ختم ہے، اب سب کو ایک ہی اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، 120-80۔ تو اب اگر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے 120 سے 139 تک جا رہا ہے اور نیچے کے نمبر جو ہیں وہ بھی 80 سے بڑھ کر 89 ہو گئے، 90 ہو گئے، تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ تو اس کو ہائی بلڈ پریشر میں ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن یہ والا ہائی بلڈ پریشر یہ ہو گیا، سمجھ لیں آپ کہ آپ نے اس کو پرہیز کر کے، احتیاطیں کر کے، یہ آپ کے الارمنگ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو آپ نے واپس اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے گا۔ تو اس سے زیادہ جو ہے جب آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اب آپ اسے روکنے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو یہ زیادہ آپ کی صحت سے متعلق خطرناک ہونا شروع ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر بلڈ پریشر جو ہے نا خاموش قاتل ہے۔ بہت سارے مرض ہیں جو کہ خاموش قاتل ہیں، ایون کینسر بھی اسی طرح خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ہو گیا کیا ہے گا، لیکن جب بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے تو اکثر واپسی کا راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اسی طرح بلڈ پریشر ہے کہ آپ برسوں تک تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر جب آپ محسوس کرتے ہیں، مطلب ہر وقت جو ہے نا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو صحت مند ہیں، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دل ہے، گردے ہے، اور ان سب کو نقصان پہنچتا رہتا ہے گا۔ ہم پریشان نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دل، گردے، جگر، یہ سب چیزیں جب اس میں نقصان ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ پہنچ چکا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اچھا یہ بھی بلڈ پریشر بھی زیادہ تر حادثاتی طور پہ پتہ چلتا ہے، اکثر مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں۔ ابھی ایک صاحب تھے، وہ انفرٹیلٹی کا علاج کرا رہے تھے، کہنے لگے کہ جی میں ایک جگہ سے کروا رہا تھا، ان کی دوائیں کھا کے میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی بڑھ گیا، اب کیا ہے؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہوں۔ اچھا اتفاق ایسا کہ میں نے 2-3 دفعہ میں چیک ہی نہیں کیا، ایک ہفتے کی دوا دے دی کہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نارمل بیٹھے ہیں، ایک دفعہ آئے کہنے لگے ایک تو میرا بلڈ پریشر جو تھا نا آج میرے سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، میں نے دوا کھا لی تھی اب کم ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کیوں ایک دم مجھے خیال آیا، میں نے کہا لو میں نے ان کا بلڈ پریشر کیوں نہیں چیک کیا تھا۔ میں نے کمپاؤنڈر کو آواز دی، میں نے کہا ذرا سا ان کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرو، وائٹل سائن لو، دیکھو کیا ہے۔ وہ پتہ چلا 200۔ 200 اور 100، مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کہا بھائی اب آپ اس وقت کریں کیپوٹین وغیرہ زبان کے نیچے رکھ دیتا ہوں، تو اس کے بعد نے کہا بھائی اب ڈاکٹر کے پاس جائیں، سب کو کہا میں تو نارمل محسوس کر رہا ہوں، مجھے اس وقت بہت زیادہ ہو رہا تھا
تو میں نے کہا بھائی آپ کو جب زیادہ ہو رہا تھا تو کتنا ہوگا یہ بھی خطرناک ہے، میں ایسا کوئی رسک نہیں لیتا، آپ اپنے ڈاکٹر سے اس وقت اس کو کریں اور یہ ساری چیزیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر بالکل کوئی بھی نہیں ہے اور اگر ہم 35-40 کے اوپر آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر 4-6 مہینے کے بعد اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کریں، یعنی کہ جن کو نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو ہے وہ تو ہر مہینے چیک کرائیں اپنا بلڈ پریشر، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور چیک کرائیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی پھر وہی بات ہے کہ لائف اسٹائل اور طرز زندگی کو اچھا رکھنا ہوگا، ورنہ آپ صحت کے مسائل سے دو چار ہو جائیں گے۔ اچھا، جب آپ تناؤ میں ہوتے ہیں، اسٹریس ہوتا ہے، کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہر شخص کو لگی رہتی ہیں، تو آپ کا بلڈ پریشر تھوڑی دیر کے لیے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ اکثر اس تناؤ میں رہتے ہیں، مستقل تناؤ میں ہوتے ہیں، تو یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی، سگریٹ پینا، شراب ہمارے یہاں بہت عام ہو گئی ہے۔ ہمارے علاقوں میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں پارک کے اندر صبح میں جاؤ تو 2-4 بوتلیں ادھر ادھر پڑی ہوئی مل جاتی ہیں، یعنی کہ اتنی ہوتی ہوگی کہ وہ کچھ پھینک کے ہی چلے جاتے ہیں گے۔ تو ہم شراب پینا، وزن کا زیادہ ہونا، کیونکہ بھاگ دوڑ تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہم چلتا پھرنا ہمارے پاس محال ہے، ذرا سی دور کے لیے بائک استعمال کرتے ہیں۔ چلے ہمارے وقت میں تو موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، سائیکل کے لیے تو پھر بھی ہمیں کچھ محنت کرنی پڑتی تھی، 3 بندے بیٹھ کے اس کے اوپر جا رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب تو بھائی ذرا سا اٹھا 10 قدم پہ جانا ہے، ہمارے ابا مذاق اڑاتے تھے نا، کہتے تو باتھ روم بھی جانا ہوگا نا تو موٹر سائیکل پہ ہی جاؤ گے، پیدل تو چلنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری وجہ ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھ رہا ہے، ورزشی عادات تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ سب بلڈ پریشر کے امکانات کو بڑھا دیں گی۔ اور اگر آپ کے خاندان میں اکثر لوگوں کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کا خطرہ بھی زیادہ ہے، پھر تو آپ کو لازمی سی چیز ہے کہ آپ کو ہر صورت چیک کرانا چاہیے، کیونکہ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا جاتا ہے، اور جب ہم چلنے پھرنے کے عادی نہیں ہوتے تو ہماری وینس ہیں سب ہارڈ ہونے لگتی ہیں، ان کو بھی خون کو دوران خون جو ہے وہ سستی ہوگا نا اس کے اندر، ہمیں تھوڑا سا فاسٹ ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہائیڈریٹ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، باقاعدگی سے اعتدال پسند ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش بھی جو ہے نا یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت اچھے مدد دے گی، بلکہ آپ کے دل کو بھی مضبوط کرتی ہے، تناؤ ہے، اسٹریس ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ واک ایک الگ ایک پورا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں واک کر کے اپنے اوپر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، کہ ہمیں واک کر کے ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یدی 35-40-50 منٹ ہے، اب جیسے واک ہے، اب پنجاب کے اندر تو واک صبح نہیں ہو سکتی فجر کے وقت یا فجر سے پہلے، 8-9 بجے کے بعد ہے، آج کل تو فوگ وغیرہ بھی اتنی ہے، اسموک اب تو خیر فوگ کو تو چھوڑیں، اسموک کا اتنا زیادہ ہے۔ لیکن کراچی کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، کراچی کے اندر آپ صبح 6 بجے بھی نکل جائیں، 5 بجے نکل جائیں تو نہیں، اچھا سردی بھی نہیں ہے، مطلب اس وقت بھی میں بغیر کوئی سویٹر، بغیر جیکٹ، عام قمیض شلوار پہنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے پنکھے بند ہیں۔ تو ہمیں اس قسم کی چیزوں کے لیے کرنا چاہیے، اپنے تناؤ کو ختم کرنا چاہیے۔ ہفتے میں 5 دن کم از کم 1 گھنٹہ تو نہ کر سکیں تو آپ آدھے گھنٹے کی تو واک ایک بہت اچھا معمول ہے، اور ایک دن میں 10 منٹ سے شروع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور آپ 10 منٹ کر لیں، لیکن مشکل یہ ہے جب ہم 10 منٹ بتاتے ہیں نوجوانوں کو تو وہ 10 منٹ، آپ نے تو کہا تھا 10 منٹ، ہم 9 منٹ کر لی، آج 8 کر لی، تو اس لیے ہم آدھا گھنٹہ فکس کر لینا چاہیے کہ جی منیمم بھی آپ کو آدھا گھنٹہ تو واک کرنی ہے، بیچ میں 10 منٹ چلیں، 10 منٹ دوڑیں، 10 منٹ یہ، لیکن یہ 40+ والوں کے لیے، لیکن اس سے پہلے والے تو تھوڑی ہلکی پھلکی وارم اپ کریں اور دوڑنا شروع کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ایریتمیا ہے جو ہمارے دل کی عام طور پر بے ترتیب سی دھڑکن ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ باقاعدگی سے جو ہمارا جو برقی تسلسل ہوتا ہے، امپلس ہوتی ہیں، یا ریگولر الیکٹریکل امپلس ہم جسے کہتے ہیں، کہ آپ کے دل کی دھڑکن کا سبب بنتا ہے، لیکن اس سے بعض اوقات دھڑکنیں جو ہیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، دل کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، یا دل سست ہو سکتا ہے، یا کانپنا یا لرزنا لگتا ہے۔ ارتھمیا یعنی کہ اکثر اوقات بے ضرر یا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ قسمیں دل کے خون جو ہے نا پمپ کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، اور اس سے آپ کے پورے جسم پر شدید نقصان ہو سکتا ہے گا۔ اگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے غیر معمولی طور پر دھڑک رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، لیکن واک اور جاگنگ اور اس سے کرنے والے نہیں ہیں، اس میں تو لازمی سی چیز ہے کہ 100+ ہی آپ کے دل کی دھڑکن ہوگی، لیکن ویسے اگر کوئی آپ کی دل کی دھڑکن آپ دیکھیں کہ جی بہت تیز ہو گئی ہے یا سلو ہو گئی ہے یا کچھ ہے، تو آپ کو اس کو فوراً چیک کر لینا چاہیے۔ اب تو آسان سے وہ میٹر آ گیا ہے نا، کیا کہتے ہیں، لیکن نام بھول گیا، جس میں آپ اپنا آکسیجن اور ہارٹ ریٹ وغیرہ دونوں چیک کر لیتے ہیں،
मीटर बराबर। तो इसे हम फ़ौरन उसे चेक कर लें, वरना पल्स वगैरह देखने के अंदर तो हमें कोई इश्यू नहीं हैगा। हकीम लोग तो नब्ज़ वैसे भी देखते हैं, तो नब्ज़ को काउंट भी करें कि कितनी उनकी जो है हार्ट रेट आ रही है। तो इससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा। मिनिमम भी 1 मिनट ज़रूर चेक करें। ये 10 सेकंड करने के बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई किया और 15 सेकंड करने के बाद 4 से किया, तो ये वाले काम ना हो। 1 मिनट पूरा चेक करें ताकि उसकी सही रिदम का हमें अंदाज़ा हो सके। अच्छा, कार्डियक डेथ जो है, सडन कार्डियक डेथ है या अचानक कार्डियक मौत जो होती है, वो पूरी दुनिया में दिल की बीमारी से होने वाली तमाम अमवात का निस्फ़ है, आधा है। लेकिन ये हार्ट अटैक जैसी नहीं है। सडन कार्डियक जो डेथ होती है, इस वक़्त होती है कि जब दिल का बरक़ी निज़ाम जो है ना ख़राब हो गया, जिसकी वज़ह से बेकायदा और ख़तरनाक तौर पर तेज़ी से धड़कता है। दिल जो है पंपिंग चैम्बर जिसमें खून को पंप करने की बजाय काँपने, लरज़ने लगता है या उसकी धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं। और ये इतना शदीद होता है कि बगैर सीपीआर या दिल की धड़कनों को बहाल किए बगैर मौत जो है वो मिनटों में हो सकती है। तो मौत मिनटों में हो जाएगी, तो इसके लिए बहुत इमरजेंसी दिखानी पड़ती है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता और यकीन करने का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए कि भई पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि दिल के दौरे का इलाज का बेहतरीन वक़्त जब अलामात शुरू होते ही हो जाता है, कि जैसे ही अलामात शुरू हुई आपको उसी वक़्त करना है। यकीन करने के लिए इंतज़ार करने के नतीजे में दिल को मुस्तकिल नुकसान पहुँच सकता है या मौत भी हो सकती है। अगर आपको घरवालों को महसूस हो रहा है कि दिल का दौरा पड़ा है या होना चाहिए कि आपको उसी लम्हे में जो है फ़ौरन तिब्बी इमदाद मिले। यानी कि अगर क्या कह रहे हैं, वहाँ पे आपको फ़ौरन इमरजेंसी में आपकी देखभाल शुरू हो सके। इसीलिए हमेशा हम ये कह रहे होते हैं कि अपने आप को सेट रखें। मतलब सेट रखने से मुराद है कि अपनी चिकनाइयाँ बिल्कुल बंद करें। हम लोग जो है ये मार्जरीन वगैरह खा रहे होते हैं, ब्लू बैंड खा रहे होते हैं, बाहर के मसाले जो खा रहे होते हैं, सब तो तमाम लोग मसालों में कहीं से भी आप मसाले लें, तो उसमें एसेंस ही डाल रहे होते हैं। ये कोई बगैर एसेंस के तो ये या ख़ास तौर से जितने ब्रांडेड हैं, ये तो सब बगैर एसेंस के चलते ही नहीं है। इनका एसेंस भी होता है इसके अंदर और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत होते हैं। तो हमारा वो रिवाज तो अब शायद हम शुरू ना कर सकें कि जो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में होता था, घरों में पिसते थे मसाले, तो वो चीज़ें तो नामुमकिन सी ही अब लगती हैं। ना हमारे यहाँ की ये लड़कियाँ अब आदी हैं इन चीज़ों की कि वो ये काम करें, ना हमारे मर्द अब इतने पावरफुल रहे हैं कि वो ये सारे काम करवा सकें या कर सकें। लेकिन चिकनाइयाँ, तली हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, ये चीज़ें नहीं खाएँ। लेकिन अगर चलें हम एक हद तक अगर ये मान लें कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो हम वॉक तो कर सकते हैं ना। हम अपने आप को दौड़ने लगा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हाथ-पैर चला सकते हैं, एक्सरसाइज़ करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी है ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, यानी कि 10-12 गिलास। अभी कराची के अंदर ख़ास तौर से खुश्क मौसम है, ऐसा कि सर्दी नहीं है, मौसम में खुश्की है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम पानी नहीं पी रहे होते। क्यों? मौसम जो है सर्द है, मौसम सर्द है, 4-6 गिलास ख़वातीन में ख़ास तौर से बुरी आदत होती है कि वो पानी इसलिए नहीं पीती कि बाथरूम जाना पड़ेगा। भई अपने आप को मैनेज कर लें, एक-एक घूँट करके पीती रहें पानी, ताकि 6-8 गिलास तो हो जाएँ। अब आप एकदम से 4 गिलास या 3 गिलास पिएँगे, तो लाज़मी सी चीज़ है कि उसका इस्तेमाल तो फ़ौरी तौर पे नहीं होगा और वो आपको वॉशरूम या बाथरूम के चक्कर फिर लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी नींद ही पूरी करें। ऐसे नींद पूरी करने का ये है कि अच्छा हमारे बहुत सारे मरीज़ होते हैं, उनसे जब बात करो, नहीं जी रात को तो हम नहीं सोते हैं। ये एक तो हमारे कराची में तो ख़ास तौर से एक मिज़ाज भी बन गया है, रात को 11-12 बजे तक शॉप्स खुली होती हैं, कि जी वो भी कारखाने से नहीं आए। आपको बताऊँ मैं, पंजाब वाले तो शायद इस बात के ऊपर हैरान हो, रात को तकरीबन 11 बजे थे, तो हमारी घड़ी गली के अंदर 2 अदद तांगे आए, जो वो शादी-ब्याह में जैसे तांगों पे बारात जाती थी, तो वो 11 बजे मैंने कहा, "हैं 11 बजे बारात जा रही है?" मैंने कहा, "अच्छा।" मैं 5 मिनट उधर खड़ा रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो अभी आके खड़े हुए हैं। आप यकीन करें कि 12 बजे के बाद यहाँ से बारात गई है। अगर 12 बजे बारात गई है, पंजाब में तो ख़ास तौर से हम सुनते हैं कि 10 साढ़े 10 बजे तक बंद हो जाता है। लेकिन 12 बजे बारात गई है, तो वो कब आए होंगे वापस? अगर मैं 12 बजे भी सो चुका था, बच्चों ने बताया, कहने लगे कि जी हम ज फायरिंग-वायरिंग हुई तो हम उसके ऊपर उठ गए थे। पाके के उस दिन नहीं आँख खुली। तो बात ये है कि 12 बजे बारात जाने की तुक है, क्या है? हर कराची में ये आम चीज़ें हैं कि आप अगर हॉल वाले को थोड़े से पैसे दे दें, तो आप 1 या 2 बजे तक बैठ सकते हैं, लेकिन बारात फिर भी साढ़े 10, 11 बजे तक चली जाती है। तो अब हमारा ये लाइफ़स्टाइल होगा, अब ये खाएँगे और रात भर जागेंगे,
اسی طریقے سے جو لوگ جو ہے کہ آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں رات کے، کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں، صبح کو سوتے ہیں 8 9 10 بجے، اور پھر شام تک سوتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد شام میں تھوڑی دیر آؤٹنگ ہوئی، کچھ بھی، یا گھر میں بیٹھے اپنے کام دیکھا، رات کی پھر انہوں نے جاب شروع کر دی۔ تو یہ تو بالکل زندگی کو برباد کرنے کی ہے۔ ٹھیک ہے چلیں جی، ڈالر مل رہے ہیں، سارے پاؤنڈ مل رہے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن چلیں ینگسٹر ہیں، کچھ عرصے تک تو چل جائے گا، لیکن کچھ عرصے میں بھی وہ بھی بیماری ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے بیمار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن سنائیں کس کو؟ کوئی بھی شخص چیز لائف اسٹائل چینج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کل کی بات ہے، ایک صاحب جو تھے ان کے ساتھ انفرٹیلٹی کا مسئلہ تھا، تو آئے میرے پاس کہنے لگے کہ جی یہ مسائل ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں نشہ وشا یا اس کو بھی سگریٹ تو پیتا ہوں نا میں، سگریٹ پیتے ہو بھائی، کیوں پیتے ہو سگریٹ؟ کہنے لگے نہیں تو سگریٹ دیں گے، یہ تو ہے آپ کے جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کی کوالٹی، اس سیمنٹ کی کوالٹی خراب کر دے گی، تو کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا نا اسے چھوڑنا۔ تو اب آپ بتائیں کہ اب ایسے حالات ہیں کہ آپ کو علاج بھی کرانا ہے، سگریٹ بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، پان تمباکو نہیں چھوڑ سکتے، چلے کچھ چیزیں تو چلے مجبوری ہوتی ہے، کہ جیسے ہمارے یہاں کی گاڑیاں ہیں، جو اسکول وین بھی خاص طور سے، اور دوسری جو ہے وہ LPG استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر 1 2 دفعہ پوسٹ بھی لگائی کہ یار کم سے کم یہ کچھ تو وہ کریں، اور میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بھائی تم نے LPG رکھی ہوئی ہے، یہ بچوں کے لیے نقصان نہیں، نہیں وہ سائلنسر میں سے بدبو آ رہی ہے گی، میں نے کہا بھائی تو ماحول کو آلودہ تو کر رہے ہو نا۔ پنجاب میں بنیادی طور پہ جب بات یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جو اسموک ہے، کہ جی یہاں پر جو ہے اسکول بند کر دیں اور یہ بند کر دیں، بھائی اسموک سے دھواں کم کرو، آلودگی کم کرو، آلودگی کیوں نہیں کم کرتے نا؟ اس کو کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے گا، کہ وہ موسمی بارش کے اوپر کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر دیں گے، اس کے اوپر یہ کر دیں، اسکول 15 دن کے لیے بند کر دیں، تو اسکول کے بچے تھوڑی اسموک پھیلا رہے ہیں، بس یہ کہ بیمار ہونے سے تھوڑا بچ جائیں گے، لیکن وہ گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، باہر نکلیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر، ہم اپنے ماحول کو صاف کرنے پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور ہماری بیماریوں کا باعث ہے۔ یہ ہمارے بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے، یہی ہماری انفرٹیلٹی کے لیے بھی ہے، یہی ہماری سانس دمہ اور ان چیزوں کے لیے ہے۔ اب ہمارا ایک اور مزاج بڑا مزے کا ہے، ارے بیماریوں کے حوالے سے ہم نے اس کو ایکسیپٹ اتنے مزے سے کر لیا، اب کسی سے بھی بات کریں، کہیں پارٹی میں ملیں، کہیں کسی، یار آج کل فلو بہت پھیلا ہوا ہے، آج کل فلو جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اسپتالوں میں رش لگا ہوا ہے، مجھے بھی کھانسی ہے تو بڑے فخر سے کہ جی وہ بچے کو جو تھا اسے 5 دن سے ہے، اس کو 10 دن سے ہے، اسے 3 دن ہو گئے، اسے تو 4، بھائی تو ہوا کیوں ہے؟ میں جب ان لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں ہوا کیوں، مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ اب مطلب کوئی عجوبہ ہے یا کس قسم کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ بھائی اب ان چیزوں کو، اگر آپ نے آپ کو لائف اسٹائل کو چینج نہیں کرو گے، اسموک میں رہو گے، میں تو پھر ہر دفعہ مسجد والی مثال بھی دیتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی مسجدوں کے اندر یہ کم سے کم انتظام کریں کہ جی لوگ چپلیں جو ہیں اٹھائیں تو اس کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں، قالین کے اوپر کوئی اپنی چادر یا کوئی چھوٹا سا جانماز کا ٹکڑا کوئی چیز لے کے جائیں، کیونکہ جو لوگ ہیں ایک تو صفائیاں نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں کے یہاں صفائیاں ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے نزلہ کھانسی کا باعث بنیں گے، یہی ہمیں بیمار ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اینٹی بایوٹک، اچھا ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں گے، وہ کیا کرتے ہیں چھوٹتے ہی اینٹی بایوٹک۔ پر کل کی بات ہے نا، پرسوں رات ایک بچہ آیا، اس کو 102 بخار ہو رہا تھا، میں نے بہرحال وہی جو شاندار شاندار چھوٹا سا بنا دیا کہ جی ایسے بھر کے رکھ لیں اور دن بھر سے پلاتے رہو، ناف خاکسی گلے بنفشہ مکو، اچھا اور یہ بخار کے لیے شربت ہے، اور کھانسی تھوڑی سی تھی دے دی، اچھا بخار بڑھ گیا 104 ہو گیا، ان کی وائف جو تھی گھبراہٹ میں ہاسپٹل لے گئی۔ اب ہاسپٹل میں جانے کے بعد کا ڈینگی ٹیسٹ کرا لیں، اس کا ایک ملیریا کا ٹیسٹ کرا لیں، اس کا ایک CBC کرا لیں، اور کیا تھا ہے کہ اس کا کلچر کرا دیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو تھا کلچر کرا دیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان کو ایک جو تھی وہ پیناڈول وغیرہ وہ دی، اور اس کے بعد انہوں نے اینٹی بایوٹک لگا دی۔ میں نے دیکھا اینٹی بایوٹک کیوں لگا دی اس نے؟ کہنے جی یہ لگا دیا، پھر باقی ٹیسٹ، کہنے کہ باقی ٹیسٹوں کے لیے پھر انہوں نے جو تھا وہ سیمپل لے لیا، وائف نے، میں تو آفس میں تھا، وائف نے جو تھا وہ کر دیا، کہنے اچھا ٹھیک ہے بھائی لے لے، آدمی پریشان تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کلچر ابھی دوسرا دن ہے، بخار کو ہے، کیا ڈینگی بھی نیگیٹو آنا ہے، ملیریا بھی نیگیٹو آنا ہے، کلچر کی رپورٹ 1 ہفتے بعد آئے گی، آپ نے، لیکن اس سے پہلے تو اینٹی بایوٹک بھی آپ نے لگا دی۔ میں نے کہا اب آپ سے چھوڑ دو، اچھا ان چیزوں کو بالکل نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اب لے کے آ گئے نا گھر، کہنے ہاں میں گھر لے گیا، میں نے کہا تم صرف یہی دیتے رہو، اگر کہیں بخار بڑھتا ہے تو پیناڈول یا پونسٹون یا اس ٹائپ کی کوئی چیز دے دینا۔ آج جو ہے تیسرا دن ہے، نہ بخار ہے نہ کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے، انہوں نے ہزاروں روپے کا خرچہ بنا دیا اسپتال والوں نے،
تو یہ ہمارے ڈاکٹرز بھی اس معاملے میں ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کو بھی ہمیں چاہیے سرکار کو چاہیے یا ہم بھی ان کے خلاف ان کے اگینسٹ کہیں نہ کہیں کوئی ایکشن لیں. تو بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے کس حساب سے اینٹی بایوٹک دی، کس حساب سے؟ اب یہ کیا ہوگا؟ اب بچے کا آئندہ پیٹ بھی خراب کرے گی، آئندہ بہت ساری چیزیں اس کے کہنا چاہیے کہ پرابلم کریٹ اس کو کرتی رہیں گی. تو یہ آگے مزید بیماریوں کا باعث ہوگا، اس سے امیونٹی بھی کم ہوگی. پرانے زمانے میں تو وہ لیڈر فلیکس یعنی کہ وٹامن B6 B12 وغیرہ دے دیے جاتے تھے. اب تو یہ ساری چیزیں بھی ادھر سے بند ہو گئی ہیں گی کہ اب یہ سب چیزیں بھی نہیں دی جاتی ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم. انشاءاللہ میں مختصر سے بات کرنی تھی اور مختصر کو بھی بہت لیندی کھینچ گیا میں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرائیڈے میں آپ کو ضرور وہ کروں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.